طرح طرح کے بہانے، اب تو عجیب سے ماحول نکلے، بعض لوگ ویڈیو آڈیو وغیرہ بنا کر پھیلا رہے ہیں، ایک قربانی ایک بکرا گھر میں دے دیے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی۔ کیا عجیب فلسفے لوگ لاتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں میرے بھائی؟ کون سی آیت کریمہ میں کہ گھر کا ایک آدمی قربانی دے دیا تو گھر کے سارے لوگوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی؟ اچھا معاملہ ہے، ایک بکرے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بکرے میں کئی لوگوں کی طرف سے قربانی ہو سکتی، مصیبت ہی ختم ہے۔ آپ اگر مصیبت سمجھتے ہیں اس کو قربانی کو، تو پورے شہر میں حیدرآباد میں ایک قربانی دے دو، ختم ہو گئی بات، پورے شہر والوں کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ جب ایک دمبے ایک بکرے میں سب کی طرف سے قربانی ہو جا سکتی ہے تو پورے شہر میں ایک قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ آپ بولیں گے نہیں مول صاحب، ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ ایک گھر کی طرف سے ایک بکرا جب ایک گھر کی طرف سے ادا ہوتی ہے تو ایک محلے کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گی، سارے گلی کے لوگ مل کر ایک بکرا خریدنا، سب مل کے دے دینا، ہو سکتا ہے نا ایسا بھی؟ اور ایک بات میں عرض کروں گا، دیکھیے حدیث پاک میں، صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں اور بہت ساری احادیث شریفہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے جانور اونٹ اور گائے کی قربانی زیادہ سے زیادہ 7 لوگوں کی طرف سے ہے۔ عقل کا بھی استعمال کیجئے، اللہ نے عقل دی ہے، دولت دی ہے، بہت بڑی دولت ہے عقل، تھوڑا استعمال کیجئے۔ عقل کا استعمال کا مطلب میں دنیا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ پڑھے لکھے ہیں تو پڑھائی میں عقل کا استعمال کیجئے۔ ہر آدمی اپنے فیلڈ میں عقل کا استعمال کرتا، کام سکھانے والا بھائی سکھا دیتا، اس کے بعد ترقی کرنا کس کا کام ہے؟ جو سکھا ہوا ہے اس کا کام ہے۔ پڑھانے والے آپ کو پڑھا دیے تو پڑھائی میں ذرا عقل کا بھی استعمال کیجئے۔ تو آپ دیکھیے ایک حدیث پاک میں آ رہا ہے زیادہ سے زیادہ گائے اونٹ میں 7 لوگوں کی قربانی ہوگی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ 7 سے اگر کوئی 8 آدمی گائے میں شریک ہوں گے، کسی کی قربانی نہیں ہوگی، مسلمہ بات ہے، کسی کا انکار نہیں ہے، ساری دنیا مانتی ہے۔ ایک بڑے جانور میں 8 آدمی اگر شریک ہو گئے، کسی کی قربانی نہیں ہوگی، ساری دنیا مانتی ہے۔ تو اتنے بڑے جانور میں جب 7 کی طرف سے قربانی ہوتی ہے تو چھوٹے سے بکرے میں بے حساب جتنے چاہے لوگوں کی کیسے ہوگی قربانی؟ غور کیجئے آپ، جبکہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ ایک بکرے کی قربانی کئی لوگوں کی طرف سے ہو جاتی ہے، کسی جگہ نہیں آیا۔ ہاں ایک حدیث شریف ہے، میں آپ کو بتاؤں گا غلط فہمی کہاں سے ہو رہی ہے لوگوں کو، کہاں سے غلط فہمی نہیں ہو رہی ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے۔ غلط فہمی اس وقت بولیں گے جب اس حدیث کا مطلب کیا ہے کسی نے لکھا ہی نہ ہو 1400 سال کے عرصے میں، تو غلط فہمی بولتے ہیں۔ 1400 سال سے اب تک سب لکھتے آ رہے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ میں سناؤں گا آپ کو وہ حدیث شریف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبوں کی قربانی دیتے تھے، ابن ماجہ کی حدیث ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبوں کی قربانی دیتے تھے۔ قربانی 2 دمبوں کی کیسی ہوتی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دمبے خرید فرماتے کہ اس کے سینگ بڑے ہوتے اور موٹا فربا ہوتا، خسی کیا ہوا بکرا ہوتا اور ہریالی میں چلنے والا ہوتا، مطلب ہریالی میں رہتا، کھاتا پیتا، سوکھے ماحول میں نہیں رہتا تھا۔ ایسے 2 دمبوں کو حضور خریدتے اور 2 دمبے کی قربانی دیتے۔ اس میں کیا فرماتے؟ ایک کے بارے میں فرماتے اے اللہ یہ میری ساری امت کی طرف سے جس نے تیری توحید کی گواہی دی اور میری رسالت کی گواہی دی۔ ایک دمبے کی قربانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ساری امت کی طرف سے ہے کہ جس نے تیری گواہی دی، میری رسالت کی گواہی دی، یعنی جو مسلمان ہے۔ تو تمام امت مسلمہ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبے کی قربانی ہر سال دی، اور ایک دمبا حضور اپنی طرف سے فرماتے ہیں کہ اللہ یہ میری طرف سے اور میرے اہل بیت کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، یعنی سرکار کے ازواج مطہرات اور حضرات حسنین کریمین اور سرکار کے دوسرے شہزادیوں کے شہزادے، یہ سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی حضور اپنی طرف سے اور اہل بیت کی طرف سے، ایک قربانی ساری امت کی طرف سے ایک قربانی دیتے تھے۔ یہ حدیث شریف آپ نے سن لی۔ اب اس حدیث کو لے کر لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ غلط فہمی کا نہیں، ہٹ دھرمی کا شکار ہے۔
غلط فہمی کا شکار نہیں ہے، ہٹ دھرمی کا شکار ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے ایک قربانی دی، تو ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی ہو سکتی، دمبے کی قربانی۔ تو میں پوچھوں گا میرے سمجھدار انسان، میرے پیارے بھائی، سرکار نے پوری امت کی قربانی ایک بکرے میں دی، ساری امت کی طرف سے قربانی ایک دمبے میں حضور نے ادا فرما دی، تو آپ گھر کی طرف سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک گھر میں ایک بکرا کافی ہے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا پوری دنیا میں ایک بکرا دینا کافی ہے۔ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے نا کہ ساری دنیا میں ایک دمبا بھی قربانی دی جائے تو پوری امت کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے، یا گھر کا ذکر ہے یہاں پر؟ اس طرح کے غلط مفہوم، غلط مطلب نکال کر قوم کو عبادتوں سے دور مت کیجیے، قربانیوں سے دور کرنے کی بات کر رہے ہیں، عوام کو کنجوس بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ جس آدمی پر قربانی واجب ہے، جو مالک نصاب ہے، جامع نظامیہ کی تحقیق اور فتوے کے مطابق اگر کسی کے پاس 6 تولہ سونا یا 42.5 تولے چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت اگر موجود ہے، حاجت اصلی کے سوا باقی سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ حاجت اصلی کا مطلب کیا؟ گھر میں ضرورت سے زیادہ سامان، گھر کے ضرورت کا سامان چولہا، پکوان کے لیے 2-4 برتن، ایک توا ہے۔ اب اس کے سوا باقی چیز جس پہ قربانی واجب ہے، جو مالدار ہے، اس پر علیحدہ علیحدہ قربانی دینا ضروری ہے۔ ہاں، آپ بکرا نہیں خرید سکتے یا دل نہیں چاہتا، دل بڑا بھی ہونا چاہیے، دل نہیں چاہتا یا آپ خرید نہیں سکتے، اتنی استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بڑے جانور میں شریک ہو جائیے، لیکن یہ بہانے نہیں تراشنا چاہیے۔ ایسا ہو تو